السلام علیکم۔ اردو گھر میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو ترکی کے بارے میں ہے، جو اسلامی دنیا کا ایک اہم ملک ہے۔ اسلامی تاریخ کے انمول تاریخی ورثے کے ساتھ یہاں کی خوبصورت پہاڑیاں، فن تعمیر کے قدیم اور جدید شاہکار، آبنائے باسفورس اور اس پر بنے 3 پل، زیر آب ٹنل، فاتحین کے قلعے، مساجد اور مقبرے دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی جانب کھینچ لیتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کے بارے میں فوری پتہ چل سکے۔ ترکی ایشیا کا ایک ترقی یافتہ ملک ہے۔ ترکی کا سرکاری نام ریپبلک آف ترکی یا جمہوریہ ترکی ہے، جو 2 براعظموں یورپ کے مشرق اور ایشیا کے مغرب میں واقع ایک مسلم ملک ہے، جس کی آبادی تقریباً 8 کروڑ ہے۔ آبادی کے لحاظ سے ترکی دنیا کا 19واں بڑا ملک ہے، جس میں 96% مسلمان اور 4% غیر مسلم اقلیتیں ہیں۔ نسلی لحاظ سے ترکی کی آبادی 70 سے 75% ترک، 19% کرد اور دیگر اقلیتوں پر مشتمل ہے۔ ترکی کی قومی زبان ترکش ہے۔ ترکی کی آبادی کا 73% شہروں میں رہتا ہے۔ ترکی کی سرحدیں 8 ممالک سے ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ شمال میں ملکی سرحدیں بحیرہ اسود، مغرب میں بحیرہ ایجین، بحیرہ مرمرا اور جنوب میں بحیرہ روم سے ملتی ہیں۔ ترکی کا سب سے اونچا پہاڑ کوہ ارارات ہے، جو ایک آتش فشانی پہاڑ ہے اور آخری بار 1840 میں پھٹا تھا۔ اس کی بلندی 5137 میٹر ہے۔ یہ ترکی میں ایران اور آرمینیا کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ قدیم مذہبی روایات کے مطابق طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس پہاڑ کی چوٹی کے ساتھ رکی تھی۔ رقبہ کے لحاظ سے ترکی دنیا کا 37واں بڑا ملک ہے۔ ترکی کا کل رقبہ 7,83,356 مربع کلومیٹر ہے۔ ترکی کا 97% رقبہ ایشیا جبکہ صرف 3% رقبہ یورپ میں واقع ہے۔ اس کے کل رقبے کا 1.3% پانی جبکہ باقی سب خشکی پر مشتمل ہے۔ ترکی کی کرنسی ترک لیرہ ہے اور ایک ترک لیرہ اس وقت تقریباً 30 پاکستانی روپے کے برابر ہے۔ ترکی کا ڈائلنگ کوڈ +90 ہے۔ ترکی ایک پارلیمانی جمہوریت ہے جس کا موجودہ صدر رجب طیب اردوغان ہے، جو ترکی کے 12ویں منتخب صدر اور سابق وزیر اعظم ہیں۔ ترکی کے موجودہ وزیر اعظم بن علی یلدرم ہیں، جو ترکی کے 27ویں منتخب وزیر اعظم ہیں۔ ترکی کا موجودہ سیاسی نظام 1923 میں سقوط سلطنت عثمانیہ کے بعد مصطفیٰ کمال اتاترک، جن کو ترکوں کا باپ بھی کہا جاتا ہے، کی قیادت میں تشکیل دیا گیا۔ ترکی اقوام متحدہ اور تنظیم تعاون اسلامی کا بانی رکن اور 1949 سے یورپی کونسل اور 1952 سے نیٹو کا رکن ہے۔ ترکی یورپی یونین میں شامل ہونے کی کوششیں کافی عرصے سے کر رہا ہے، لیکن ہر بار کسی نہ کسی بات کو بنیاد بنا کر ترکی کو یورپی یونین میں شامل نہیں ہونے دیا جاتا، کیونکہ اکثر یورپی ممالک نہیں چاہتے کہ ایک مسلم اکثریتی ملک یورپی یونین میں شامل ہو۔ ایشیا اور یورپ کے سنگم پر واقع ہونے کی وجہ سے یہاں کے مقامی طرز زندگی پر یورپ کی چھاپ واضح نظر آتی ہے۔ ترکی کی اہم زرعی پیداوار میں تمباکو، کپاس، زیتون کا تیل، چقندر، سٹرس اور دالیں شامل ہیں۔ ترکی میں تیل، لوہا، تانبا، کرومیم، پارا، سونا، چونے کا پتھر، میگنیسائٹ، سنگ مرمر، پرلائٹ، پلمس اور سلفر کے قدرتی ذخائر پائے جاتے ہیں۔ ترکی کھانے کی اشیاء، لباس، ٹیکسٹائل، دھاتی مشینری اور ٹرانسپورٹ کا سامان برآمد کرتا ہے۔ استنبول، انقرہ، ازمیر، بورسا اور ادانا ترکی کے بڑے شہروں میں شامل ہیں۔ آئیے اب ہم آپ کو ترکی کے کچھ مشہور مقامات کے بارے میں بتاتے ہیں۔
توپ کاپی پیلس اسلامی تاریخ کے سب سے قیمتی اور اہم ترین اثاثے کے حوالے سے استنبول کا توپ کاپی پیلس دنیا کا منفرد میوزیم ہے جہاں یہ انمول اثاثہ محفوظ ہے۔ اس میوزیم میں بازنطینی دور کے حربی آلات، نوادرات، جاپان اور چین کے بنے ہوئے چینی کے قدیم ظروف، خلفائے راشدین کے دور کی مقدس اشیاء اور نوادرات رکھے گئے ہیں۔ اس میوزیم میں 2000 ایسی اشیاء موجود ہیں جو 10,000 سال سے بھی پرانی ہیں۔ اسپینڈرس تھیٹر یہ رومن ایمپائر مارکس کے عہد میں 155 عیسوی میں تعمیر ہوا۔ اس میں 15 سے 20 ہزار افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ اس تھیٹر کو مرمت کے مراحل سے بھی گزارا جاتا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزرنے کے بعد یہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں اپنی عظمت رفتہ کی داستانیں سنا رہا ہے۔ کپاڈوکیا ترکی کے علاقے کپاڈوکیا میں واقع پراسرار چٹانیں بھی دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی ہیں۔ پریوں کے آتش کدے اور فیری چمنی کے نام سے مشہور یہ چٹانیں بلند قامت، طویل اور گول مخروطی شکل میں قائم ہیں۔ تمام چٹانوں میں حیرت انگیز طور پر مشابہت ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے انہیں ہاتھ سے تراشا ہے۔ نیلی مسجد ترکی کے تاریخی شہر استنبول میں عثمانی دور کی یادگار اور ترکی کے خلیفہ سلطان احمد سے منسوب اس نیلی مسجد کو 7 سال میں یعنی 1609 سے 1616 عیسوی میں تعمیر کیا گیا، جو کہ استنبول کے خوبصورت ترین تاریخی مقامات میں سے ایک ہے۔ مسجد میں قدرتی روشنی اور ہوا کی گزر کے لیے شیشے کی 200 سے زائد کھڑکیاں موجود ہیں۔ یہ ترکی کی واحد مسجد ہے جس کے 6 مینار ہیں۔ اس کا اصل نام سلطان احمد مسجد ہے، لیکن اس کو اس کے نیلے رنگ کی دیواروں کی وجہ سے نیلی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ نیلی مسجد کی خاص بات یہ ہے کہ نماز جمعہ کے خطبے کے موقع پر امام کو مسجد کے ہر کونے اور جگہ سے بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ گرینڈ بازار استنبول یہ دنیا کا ایک پرانا اور ڈھکا ہوا بازار ہے جس کی 61 گلیاں اور 4000 سے زیادہ دکانیں ہیں، جہاں ایک اندازے کے مطابق 2.5 لاکھ سے 4 لاکھ لوگ روزانہ آتے ہیں اور اس بازار کی رونقوں کو دوبالا کرتے ہیں۔ تقسیم اسکوائر یہ ترکی کا ایک اہم سیاحتی مقام ہے جسے دیکھنے روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں سیاح آتے ہیں اور یہاں موجود ٹرام کی سواری بھی کرتے ہیں۔ یہ پرہجوم اور پرکشش علاقہ سیاحوں کی خریداری کا مرکز بھی ہے۔ یہاں ہوٹل، مٹھائی کی دکانیں اور ثقافتی مراکز سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز ہیں۔ ساتھ ہی استنبول شہر کو پانی کی تقسیم کا مرکزی نظام بھی یہاں واقع ہے اور اسی لیے اسے تقسیم اسکوائر کہا جاتا ہے۔ ترکی میں اب تک 3 بار مارشل لاء نافذ ہو چکا ہے۔ سینٹ نیکولس یعنی سانتا کلاز ترکی میں پیدا ہوا تھا۔ ترکی کے دارالحکومت انقرہ کی ایک مرکزی سڑک کا نام جناح ایونیو ہے اور وہاں ایک چوک میں قائد اعظم کی تصویر بھی موجود ہے۔ ترکی میں ایک ایسا صوبہ بھی موجود ہے جس کا نام صوبہ اردو ہے، جو بحیرہ اسود کے ساحل پر واقع ہے۔ اس صوبے کا دارالحکومت اردو ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن پر بھی کلک کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔